الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، صرف صغیر ثلاثی مزید فی ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں میں نے آپ کو کل بتایا تھا ماضی، مضارع، پھر مصدر، پھر ماضی مجہول، پھر مضارع مجہول، پھر اسم الفاعل، اس کے بعد پھر اسم المفعول، اور اس کے بعد پھر فعل امر۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کا اس کا ٹیسٹ تیار کیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف اسی میں سے ہونا ہے، تو آپ لوگوں نے پھر دیکھے بغیر ٹیسٹ مجھے دینا ہے۔ یہ میں نے صاحب ذرا بس آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے یہ دینا ہے ٹیسٹ، لیکن اسے دیکھے بغیر، تو اس سے پہلے آپ اس کی اچھے طریقے سے تیاری کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو نقل لگانا اب آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہے، تو کیونکہ میں ہمیشہ تو کیا کہتا ہوں کہ آپ اس میں سے دیکھ کے بھی بے شک کر لیں، لیکن اس دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بغیر دیکھے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ان سارے ابواب کو تیار کرنا ہے، یعنی یہ سارے ہیں۔ اگر آپ اس مثال کے طور پر باب افعال ہے، اس کا اگر ماضی سے شروع کریں اور آخر تک لکھ لیں، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر دیکھ کے لکھ لیں، پھر نہیں آتا تو پھر دیکھ لیں، یہ 3 4 5 6 دفعہ اگر آپ اسی ایک لفظ کو بار بار لکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ فعل امر تک آپ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لکھنے سے یہ ہوگا کہ یہ سارے آپ کو پکے ہو جائیں گے، آپ کی زبان پر بھی چڑھ جائیں گے اور آپ کی قلم پر بھی چڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر وہ پیپر آپ سے آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے دیکھ کے کیا تو پھر تو پیپر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیونکہ وہ ساری چیزیں میں نے وہ اس کے اندر لکھی ہیں جو آپ ادھر سے دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا امتحان ہے یہ، اور کمرہ امتحان وہ ہے جہاں پہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اس کو آپ نے اہمیت دینی ہے، کیونکہ میں حیران ہوتا ہوں، یہاں پہ لوگ مسجد میں بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ بھی نقل مار رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کس کے لیے نقل مارتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے زندگی میں جب نقل مارنے کی کوشش کی تو اس دن مجھے محسوس ہوا، پتہ چلا کہ بھائی یہ تم نے اپنا ٹائم ضائع ہی کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال میں اس پورے ٹاپک پہ گفتگو زیادہ سے زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی پیپر دیں، آپ کو جو کچھ آتا ہے آپ اچھے طریقے سے وہی دیں، اور وہی بات جو ہے لیکن اس کے اندر پورے انہماک کے ساتھ کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں بھی آتی، اس کا آپ کو مفہوم آتا ہے وہ لکھیں، آپ کو جو کچھ آتا ہے وہ لکھیں، اور اپنا پیپر خالی چھوڑ کر نہ آئیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب پیپر دینے جاتے ہیں تو وہ ادھورا پیپر چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ بھئی اگلے سوال مجھے آتے نہیں تھے۔ بھئی آپ کو اس کا مفہوم آتا ہے، کچھ آتا ہے، آپ اسے لکھیں، اسے پورا فل ضرور کریں، لیکن کسی کی نقل لگائے بغیر۔ اللہ انشاءاللہ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ نقل جب ہم لگاتے ہیں تو بہت خطرناک کیفیت ہوتی ہے، جب کوئی نقل لگاتا ہے تو پتہ بھی چل جاتا ہے اساتذہ کرام کو کہ آج اس نے اب آپ دیکھیں، آج ایک ساتھی ایسے ہوئے ہیں جن سے میں نے پیپر لیا، انہوں نے 100% نمبر لیے ہیں، وہ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بھائی انہوں نے نمبر لیے، لیکن ساتھ میں افسوس یہ ہے کہ انہوں نے نقل بھی لگائی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ نقل لگائی ہے انہوں نے، تو پھر میں اب اس کو کیا کروں؟ دیکھیں نا، تو یہ چیز ہوتی ہے جب آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کو کیونکہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیول کا پتہ ہوتا ہے، تو وہاں سے پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے، ہم نے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا۔ یہ سوال آپ کے جو ہے نا یہی ہوں گے جو اس کے اندر افعال ہیں، آپ کو مختلف یہ اس میں سے فعل امر بنانا پڑ سکتا ہے، اسم المفعول بنانا پڑ سکتا ہے، اسم الفاعل بنانا پڑ سکتا ہے، کچھ بھی اس میں سے دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے صرف اور صرف اسی ٹیبل کو تیار کرنا ہے۔ اس ٹیبل میں آپ کے یہ صرف صغیر
یہ پورے جو ہم نے یہ الگ الگ سمجھے ہیں نا، ساری چیزیں ایک وقت میں آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ آپ ایسے سمجھو اس کا خلاصہ ہے آپ کا. اچھا اب میں نے یہ سارا کیوں یہ کھولا ہے، میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیونکہ آپ کا پیپر ہے اور آپ نے دیکھے بغیر دینا ہے، تو میں آپ کو دہرائی روز کروا دیا کروں. یعنی آج بھی میں دہرائی کرواؤں، کل بھی کرواؤں. تو اس میں ہوگا کیا کہ، اور آپ لوگوں کا کام کیا ہے، روزانہ آپ دو دو تین تین دفعہ دیکھ کے چاہے لکھنا پڑے، آپ لکھیں ضرور اسے. افعل یفعل افعال. افعل، اب مجھے ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں بس میں پڑھتا جاؤں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کی زبان پر چڑھ جائیں. افعل یفعل افعال. افعل یفعل مفعل. مفعل. افعل. اسی طرح فعل یفعل تفعیل. فعل یفعل مفعل. مفعل فعل. فعل یفاعل مفاعلة. فوعل یفاعل مفاعل. مفاعل فاعل. تفعل يتفعل تفعل. تفعل يتفعل متفعل. متفعل تفعل. تفاعل يتفاعل تفاعل. تفوعل يتفاعل متفاعل. متفاعل تفاعل. افتعل يفتعل افتعال. افتعل يفتعل مفتعل. مفتعل. افتعل انفعل ينفعل انفعال. انفعل ينفعل منفعل اور منفعل. ہم یہاں پہ عین کلمے کے اوپر زبر لگا دیں گے، اسم المفعول بن جائے گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا اسم المفعول استعمال نہیں ہوتا. انفعل. استفعل يستفعل استفعال. استفعل يستفعل مستفعل. مستفعل. استفعل. پھر ایک دفعہ سن لیں. افعل یفعل افعال. افعل یفعل. سننا نہیں ہے، آپ نے بھی ساتھ پڑھنا ہے. یفعل مفعل. مفعل. افعل. فعل یفعل تفعیل. فعل یفعل مفعل. مفعل. فعل. فاعل یفاعل مفاعلة. فوعل يفاعل مفاعل. مفاعل فاعل. تفعل يتفعل تفعل. تفعل يتفعل متفعل. متفعل تفعل. تفاعل يتفاعل تفاعل. تفوعل يتفاعل متفاعل. متفاعل. تفاعل. افتعل يفتعل افتعال. افتعل يفتعل مفتعل. مفتعل. افتعل. انفعل ينفعل انفعال. انفعل ينفعل منفعل. انفعل. استفعل يستفعل استفعال. استفعل يستفعل مستفعل. مستفعل. استفعل. ایک دفعہ پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. افعل یفعل افعال. افعل یفعل مفعل. مفعل. افعل. فعل يفعل تفعيل. فعل يفعل
مفعل مفعل فعل فعل يفاعل مفاعلة فوعل يفاعل مفاعل مفاعل فاعل تفعل يتفعل تفعل تفعل يتفعل متفعل متفعل تفعل تفاعل يتفاعل تفاعل تفوعل يتفاعل متفاعل متفاعل تفاعل افتعل يفتعل افتعال افتعل يفتعل مفتعل مفتعل افتعل انفعل ينفعل انفعال انفعل ينفعل منفعل انفعل استفعل يستفعل استفعال استفعل يستفعل مستفعل مستفعل استفعل. لیں جی ماشاءاللہ. مجھے امید ہے کل بھی میں اسی طرح آپ کے سامنے 3 دفعہ پڑھوں گا تاکہ آپ کی زبان پر کم از کم چڑھ جائے اور آپ نے بھی میرے ساتھ اسی طرح پڑھنا ہے. اور میں میری جو ہے انتہائی یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو 3-4 دفعہ 5 دفعہ لکھیں ضرور تاکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھے سے اچھا ہو جائے. میں نے اپنی طرف سے بہت ہی آسان بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور ایک بات آپ کبھی بھی نہ بھولا کریں, میرے لیے خصوصی طور پر دعا ضرور کیا کریں. مجھے نہ اس چیز کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا کام ہے نا اس میں اللہ رب العزت مجھے اس کے اندر اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ قبول کر لے. آپ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت یعنی اس کام کے ذریعے سے ہدایت کا لوگوں کے لیے ذریعہ بنا دے. ٹھیک ہے, تو یہ ضرور جو ہے آپ دعا کیا کریں کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے. تو اس چیز کا تو میں بہت زیادہ محتاج ہوں. تو آپ لوگوں نے دل کی گہرائیوں سے میرے لیے مستقل ہمیشہ دعا کیا کریں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو پونجی ہے وہ یہی ہے. اگر مجھے کوئی دعا کرتا ہے میرے لیے یہ سب سے بڑی میرے لیے دولت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. تو دعا کیا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ خالص اللہ کے لیے کرنے والا بن جاؤں. جب بھی میں کروں اللہ کے لیے کروں, بس اس میں میرا کوئی اور مقصد کوئی ٹارگٹ نہ ہو. اور اللہ رب العزت اسی کام کے لیے واقعتاً چن بھی لے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاؤں. اور اس کا جو منتہا ہے, اس کا جو آخری نتیجہ ہے وہ کیا ہے, اللہ کی رضا نصیب ہو. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں بس, اور ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. اور دنیا میں ہم نے کوئی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اپنا کوئی پہاڑ نہیں توڑ لینے, اور نہ ہی ہم کوئی جو ہے دنیا کے ہم بہت بڑے وہ ہیں کہ دنیا کو ہم نے کوئی سہارا دیا ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں اس دنیا میں ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے. اگر کوئی انسان آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے تو وہ کامیاب ہے, ورنہ وہ دنیا تو اس کو اللہ رب العزت نے اس لیے دنیا میں رکھا ہے کہ آخرت کی آزمائش ہے. لیکن دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ تو دنیا کے اندر جو وقت اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اس کو گزارنے کے لیے ہمیں دنیا میں کچھ دھندے کرنے پڑتے ہیں. ورنہ تو میرے خیال میں بات یہ ہے کہ اصل جو ٹارگٹ ہے اس سے اگر ہمارا ذہن اجل ہوتا ہے, ہمارا دماغ اجل ہوتا ہے, وہ بہت خطرناک بات ہے. ہمیں صرف اور صرف آخرت کی توجہ ہمارے ذہن میں ہر وقت ہو. اور دنیا میں اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جو بندہ آخرت کی صحیح توجہ میں ہے اس کی دنیا بھی باقی لوگوں سے بہتر ہوتی ہے. یعنی دنیا کے معمولات اس کے بہتر ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے مال و دولت اس کے پاس آ جائے, ہو سکتا ہے وہ دل کا امیر ہو. اور جو ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ دل کا امیر ہوتا ہے. وہ غریب آپ کو کوٹڑی کے اندر ملے گا, چھپر کے اندر رہنے والا ہوگا وہ ملے گا, لیکن دل سے وہ خوش ہوگا. اس کے مقابلے میں دلی خوشی ہو سکتا ہے کسی کو میسر نہ ہی آتی ہو. تو یہ چیز بہت اہم ہے. تو بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اصل میں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے بنایا ہے, اپنی
عبادت کے لیے. تو ہم اصل میں عبادت کا مطلب فرما برداری، اللہ رب العزت کی فرما برداری والے بن جائیں. بس مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ہر عمل اگر اللہ کے احکامات اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا تو پھر ہم سوئیں گے تو اس کا بھی اللہ رب العزت ہمیں اجر عطا فرمائیں گے. بات لمبی ہو گئی ہے لیکن بہرحال میرے یہ دل کی بات ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے. یہ بار بار میں آپ لوگوں کو یہی اسی لیے کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں. میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر کوئی کجی رہ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے خود ہی دور کر لے. میں آپ کو بتاؤں میرا کام سارا دن یہی ہے الحمدللہ، پڑھنا پڑھانا. یعنی یہاں تک ہوتا ہے کہ اس وقت جب میں آخری بیان کرتا ہوں تو اس میں میرے گلے میں بعض دفعہ درد پڑ جاتا ہے، لیکن اس میں مجھے خدشہ رہتا ہے. تو ہم سب کو خدشہ رہے گا تو ہم انشاءاللہ، خدشہ اسی کو ہوگا جس کے دل کے اندر پونجی ہوگی کچھ ایمان کی. تو یہ چیز جو ہے ہم سب کے لیے ہونی چاہیے، ڈر بھی رہنا چاہیے اور امید بھی رہنی چاہیے. پھر ہم انشاءاللہ اللہ سے ہم امید بھی ساتھ رکھتے ہیں. تو دعا بہرحال اس میں بہت گہرا کردار ادا کرتی ہے. ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی، دیکھیں خبر کی اقسام آج ہم جو ہے پڑھنے لگے ہیں. آپ ایسے سمجھے جو ہمارا یعنی دوسری کتاب، یعنی کتاب کے 3 حصے ہیں نا، دوسری کتاب جو ہے ہماری اختتام کے نزدیک ہے، بالکل اختتام تک پہنچنے والی ہے. تو اس کے بعد ہم تیسرا حصہ انشاءاللہ آپ کے مشورے سے ہی شروع کریں گے. تو انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم نے پیچھے سے پڑھا ہے نا، آپ ایسے سمجھیں اس کا اب آپ کے سامنے ایک قسم کا خلاصہ آ رہا ہے. دیکھیں خبر کی اقسام، پہلی یہ ہے کہ وہ مفرد اکیلی ہوتی ہے، اکیلی خبر کے طور پر آتی ہے. یعنی اکیلا ایک اسم ہوگا جو کہ مفرد ہوگا، وہ خبر کے طور پر آئے گا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جملہ اسمیہ بھی پورا کا پورا، یعنی ایک مرکب ہے، ایک مرکب خبر کے طور پر آ سکتا ہے، لیکن مرکب تام یعنی پورا کا پورا ایک جملہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے. یہ جب ہم عبارت کے اندر دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. اس کے بعد کیا ہے، جملہ فعلیہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے. یعنی ایک مبتدا ہو اور اس کے بعد پورا کا پورا جملہ ہو جو کہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہو، وہ پورا کا پورا بھی خبر بن سکتا ہے. اسی طرح شبہ جملہ خبر کیا ہے، جار مجرور اور ظرف. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، شبہ جملہ خبر ہوتے ہیں، جار مجرور اور پھر اس کے ساتھ ظرف. ظرف جب آئے گا تو اس کے بعد مضاف الیہ بھی عمومی طور پر آتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں خبر مفرد کی آپ کے سامنے مثالیں آنے لگی ہیں. یہ کیا ہے، حامد، حامد طالب، حامد طالب علم ہے. یہ آگے آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. شب کہتے ہیں اس کی تشبیہ، اس کی مانند. یہ میں انشاءاللہ آپ کو اس کے سامنے آگے رکھوں گا. اچھا جی، حامد طالب، حامد ایک طالب علم ہے. دیکھیں یہ جو طالب ہے نا، یہ واحد آیا ہے، اکیلا آیا ہے، مفرد آیا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے 2 لفظ جو ہے بولے ہیں، ایک واحد اور ایک مفرد. ٹھیک ہے، اب واحد اور مفرد میں جو فرق ہے وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن آج ہم پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. 3 لفظ میں لکھوں گا آپ سے، میں دیکھوں گا آپ کو میں بتاؤں گا. مثال کے طور پر مسلمون، یہ ایک لفظ ہے. مسلمون، یہ ہم اسے واحد بھی کہہ سکتے ہیں اور مفرد بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا، مسلمانی، مسلمانی. اب اس کا آپ لوگوں نے مطلب بتانا ہے. مسلمانی کا کیا مطلب ہوگا،
جی مسلمانی، دو مسلمان، تو ہم اس کو، جی ماشاء اللہ. اچھا اب آگے ہے جی مسلمون. مسلمون. اچھا جی سب مسلمان، ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، اس کو ہم یہ یہ اسے ہم کیا کہیں گے؟ واحد کہیں گے، تثنیہ کہیں گے، یا جمع کہیں گے؟ جی واحد کہیں گے. اور اس کو بعد والے کو تثنیہ ہے، واحد ہے، یا جمع ہے؟ اور یہ جو مسلمون ہے، یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، یا جمع ہے؟ جی سب نے ماشاء اللہ. جمع. اب آپ دیکھیں، یہ ہم مسلم ان کو واحد بھی کہہ سکتے ہیں اور مفرد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو مسلمانی ہے نا، اس کو ہم واحد نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تثنیہ ہو گیا ہے، لیکن مفرد کہہ سکتے ہیں. مفرد اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایک پورا کا پورا لفظ اکیلا ہے، مفرد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو واحد نہیں کہہ سکتے. اسی طرح یہ جو جمع ہے، یہ جمع کا ایک لفظ پورا ایک لفظ ہے نا، اس کو ہم مفرد کہہ سکتے ہیں، واحد نہیں کہہ سکتے. اب آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس لحاظ سے جو بھی اکیلا لفظ ہوگا نا، اس کے اندر چاہے واحد کا مفہوم ہو، تثنیہ کا مفہوم ہو، یا جمع کا مفہوم، وہ مفرد کہلایا جا سکتا ہے، اسے ہم مفرد کہہ سکتے ہیں. لیکن واحد ہم صرف اور صرف اسے کہیں گے جو ایک کا معنی دیتا ہو، اکیلا کا معنی نہ دیتا ہو بلکہ ایک کا معنی دیتا ہو. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. دیکھیں حامد طالب، یہ خبر مفرد ہے، اکیلی ہے. الطالب ذکی، طالب علم جو ہے سمجھدار ہے، ذہین ہے. ٹھیک ہے. خبر ہے مفرد، ابھی خبر مفرد آئی ہے. اب آپ دیکھیے گا، اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ مفرد ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، اس میں پھر آپ کے سامنے آئے گی یہ کرके. دیکھیں اللہ خالق، خبر مفرد. محمد رسول، محمد رسول ہیں، پیغمبر ہیں، خبر مفرد. اچھا ہوا قرآن مجید، ہوا قرآن مجید. اب یہ جو خبر ہے نا، یہ ایک پوری کی پوری خبر کے طور پر یہ مرکب آیا ہے. تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ویسے تو قرآن مجید ہے، قرآن ہے خبر، لیکن اس پورے جو مرکب ہے نا، اس کو ہم، اب اس کو ہم مفرد نہیں کہیں گے. اب یہ مرکب ہے، خبر، خبر کے طور پر پورا ایک مرکب آیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو یہاں پہ قرآن ہے، یہ ہے خبر. لیکن جب یہ ایک مرکب کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کو ہم اکیلا مفرد خبر نہیں کہہ سکتے، اب مرکب خبر ہے. اسی طرح ہوا قرآن مجید، وہ یا یہ بزرگ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جی مفرد جمع مفرد مرکب. تو اس لحاظ سے دو مفرد اگر اسما آ جاتے ہیں، اب ان دونوں کے اندر جمع کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، تو اس طرح وہ ایک مرکب بن سکتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں ہاذا ذکر مبارکن، یہاں پہ کیا ہے؟
یہ ایک مبارک ذکر ہے. اس کا مطلب ہے جو خبر ہے وہ اب مرکب کے طور پر آئی ہے. اب خبر اپنا مفرد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اسی طرح زید رجل طیب. زید جو ہے ایک نیک یا پاک آدمی ہے. اسی طرح ھذا صراط مستقیم. یہ ایک سیدھا راستہ ہے. یہاں پہ خبر ہم جو ہے کہیں گے مفرد نہیں ہے بلکہ یہ ایک مرکب ہے. جبکہ اوپر 4 مثالیں آپ کے سامنے خبر مفرد کی آئی ہیں. اسی طرح وعد اللہ. وعد اللہ اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اور وعد کیا ہے؟ مضاف ہے. وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب پھر خبر جو ہے وہ مفرد آئی ہے. اور جو مبتدا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اب جو ہے مرکب ہے. مبتدا مرکب، خبر مفرد. عذاب اللہ شدید. اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے. تو عذاب اللہ مبتدا جو ہے مرکب اور خبر مفرد، کیونکہ خبر اکیلی آئی ہے. اچھا جی اسی طرح کتاب اللہ اللہ کی کتاب. اب دیکھیں، اب مبتدا مفرد کتاب اللہ، یہ خبر مرکب. اور القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. بیت اللہ الکعبۃ بیت اللہ، الکعبہ مفرد، بیت اللہ اس کی خبر، خبر مرکب. ٹھیک ہے. الکعبۃ اللہ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے. بیت کہتے ہیں گھر کو. اچھا طلب العلم فریضۃ المسلم. طلب العلم علم کا طلب کرنا یا علم کا حاصل کرنا، فریضۃ المسلم مسلمان کا فریضہ ہے. یہ دونوں مرکب ہیں. دیکھیں مبتدا بھی مرکب اور خبر بھی مرکب. جی ماشاء اللہ، بہت اچھی جگہ پہ آپ نے یہ بات لکھی ہے. اچھا جی. اچھا جی یوم الجمعاتی، یہ بھی دیکھیں اب دونوں اوپر بھی مضاف مضاف الیہ، یعنی مبتدا مضاف مضاف الیہ، اور جو خبر ہے وہ بھی مضاف اور مضاف الیہ. اچھا نیچے کیا ہے؟ یوم الجمعاتی جمعے کا دن، یوم العید عید کا دن ہے. آج کل لوگوں نے جمعے کی مبارک دینا شروع کر دی ہے، حالانکہ یہ چیز پہلے نہیں تھی. تو اس لحاظ سے اگر عید کا دن ہے تو ہمارے جو عید کے دن ہیں وہ 2 ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے خوشی کے 2 دن مسلمانوں کو دیے ہیں، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر. تو باقی یہ جو ہم کرتے ہیں اب صاف ظاہر ہے کسی کو کیا مطلب، اب جو سمجھانے والا ہوتا ہے بعض دفعہ اگر وہ سچا بھی ہو تو وہ حقیقت کے طور پر وہ جب دیکھتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اتنی تکرار ہو رہی ہے غلط باتوں کی، تو وہ بندہ سمجھتا ہے لگتا ہے یار میں ہی غلط ہوں، بس اسی نتیجے پہ بندہ پہنچتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بھائی ہم جب دین سے دور ہوتے ہیں، جس عمل سے دور ہوتے ہیں، اس جگہ پر یا تو کوئی بدعت شامل ہو جاتی ہے یا کوئی بے دینی والی چیز شامل ہو جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک پورا پیکج ہے دین کا، بھائی اس میں سے کوئی ایک چیز چھوڑتے کیوں ہیں ہم؟ اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہمارے پاس بدعت کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی دوسری چیزوں کے لیے جو ہماری ضرورت کی نہیں ہے ان کے لیے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں بچتا. کہ جو ہم نئے نئے روز طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے اجر مل جائے، اس سے ثواب مل جائے، اس سے اتنے دفعہ درود پاک آپ پڑھ کے آگے سینڈ کریں اور یہ کریں، پتہ نہیں کیا کیا. تو اس طرح کی باتیں جو ہے لوگ، بھائی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو لوگوں کو زبردستی تو آپ نے نہیں کرنا.
آپ نے خود پڑھنا ہے، مستقل پڑھیں، اتنی پڑھیں کہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائیں اور اللہ کے رسول بھی قیامت والے دن آپ کے سامنے آپ کا استقبال کرائیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے اس طرح کی نئی نئی باتوں کے اندر آنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دین کے ساتھ جب ہم جڑے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی صاف ظاہر ہے ہمارے پاس پھر ٹائم ہی نہیں ہوگا بھائی اور خرافات میں آنے کے۔ خبر کی اقسام، مفرد ہم نے دیکھی، شبہ جملہ خبر جو ہے اس کے اندر جو ہے ظرف ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جار مجرور بھی ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے پہلے مفرد اس کی خبر دیکھی ہے، اب ہم اس کی دوسری قسم دیکھنے لگے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الکتاب علی المکتبی۔ اب جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ ایک منٹ میں ٹائم دیکھ لوں۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں الکتاب علی المکتبی، کتاب مکتب پر یعنی میز پر ہے۔ اب یہ جو علی المکتبی ہے یہ شبہ جملہ ہے، جملے کی شبیہ دے رہا ہے۔ مبتدا ہے الکتاب اور یہ علی جار اور اس کے بعد المجرور اپنا الکتاب جو ہے مجرور اور یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ کتاب میز پر ہے اس کا مطلب ہے، اور اسی طرح زید فی الفصل، یہ بس میں آپ کے سامنے آخری جو ہے مثال رکھ رہا ہوں، اس کے بعد ہمارا ٹائم تقریباً مکمل ہو جائے گا اور میں انشاءاللہ کل یہیں سے ہم چلیں گے نا، پہلے وہ دہرائی کر لیں گے پھر یہیں سے چلیں گے، تو اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتے ہوئے آگے جاؤں گا انشاءاللہ، وہ ذرا زیادہ تفصیل ہو جائے گی۔ اچھا جی، زید مبتدا، فی الفصل فصل اس کے اندر فی حرف جار اور الفصل مجرور، زید فی الفصل، زید کا اپنا کلاس میں یا جماعت میں ہے، تو فی اور الفصل جار مجرور ہے اور یہ دونوں پھر شبہ جملہ خبر، یہ دونوں جو ہے خبر کے طور پر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شبہ جملہ۔ زید کلاس روم میں ہے، تو آگے 49 نمبر جو سلائیڈ ہے اس کو ہم انشاءاللہ کل سمجھیں گے، اور اس سے پہلے 148 نمبر سلائیڈ بھی جو ہے اس کو بھی ایک دفعہ ہم دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ نے اپنی حاضری لگانا نہیں بھولنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔